السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزاد کشمیر میں تین بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی جلسے کر رہے ہیں۔ مریم نواز 8 جولائی سے 19 جولائی تک جلسے کر کے آئی ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی 2 جلسے کیے ہیں، باغ اور مظفر آباد میں۔ ان تینوں جماعتوں کی جو الیکشن کمپین ہے اس کا آج تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ کشمیری عوام نے کس کو کتنا رسپانس دیا ہے، کس کے جلسے میں زیادہ لوگ آتے رہے ہیں جو نظر آتا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسہ تو کینسل بھی کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی کراؤڈ اتنا نہیں آ رہا تھا شاید اس لیے وزیر اعظم نے، لیکن موسم کی خرابی بھی تھی، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، حکومتی موقف یہ بھی ہے۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کشمیر کے انتخابی مہم کے حوالے سے اور کشمیری عوام کا رسپانس جو سیاسی جماعتوں کو ملا ہے ابھی تک اس پر۔ لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ضرور کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے، جن دوستوں نے میرا چینل یہ سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا یا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابراہیم کنبر صاحب کا میں بتاؤں کہ سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے، کاوش KTN گروپ جو ہے سندھی میڈیا گروپ ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وابستہ ہیں، اور اپنا یوٹیوب چینل IKNN کے نام سے بھی چلاتے ہیں۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو۔ ابراہیم صاحب، میں بھی جائزہ لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جلسے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جلسے انتخابی مہم مؤثر جو کہیں، جو بڑا کراؤڈ بلاول صاحب نے لیا ہے، مریم نواز نے لیا ہے، یا وزیر اعظم عمران خان نے لیا ہے، یا PTI کے جو وزراء جو وہاں پہ گالم گلوچ جی بریگیڈ وہاں پہ انہوں نے لیا ہے، کیا پہلے تو جلسوں کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ پیش کریں؟ بالکل، اگر یہ شفاف انداز میں تبصرہ کیا جائے، کسی کی فیور بغیر کسی کو نہیں، فیور کیوں کریں گے؟ آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے مریم نواز یا عمران خان یا بلاول؟ کوئی نہیں دیتا، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو ظاہر ہے یار، مسلم لیگ نواز کی ایک تو حکومت ہے اور ان کا جو اسٹانس ہے، یا مریم نواز نے جس طرح یہ پہلے دن سے جلسے کیے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے، اس کا مقابلہ نہ بلاول بھٹو کر سکتا ہے۔ مطلب وہ ایک مومنٹم جو بنا ہوا تھا بلاول بھٹو کا، ایک شروع میں جو وہ آیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلے میں آ بھی جاتا جلسوں کی حد تک۔ لیکن حکومت والی سائڈ تو بالکل الگ ہے نا۔ حکومت میں یہ سب سے، یہ میرے خیال میں آج عمران خان کا تیسرا جلسہ تھا، تو ان میں تھوڑا بہت تیسرا ایک تو کینسل کر دیا تھا، تو دوسرا جلسہ اس میں آج کراؤڈ تھے۔ لیکن اگر حکومتی کسی عہدیدار، پھر وہ پرائم منسٹر ہو یا وزراء ہوں یا جو ان کی فوج ظفر موت جو ترجمانوں کی ہے ان کے جلسے، وہ تو یہ تو پھر جو وفاق کے ریاستی مشینری وہ استعمال ہوتی ہے ان جلسوں میں، پھر حکومت کس کی بھی ہو، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، لیکن جب وہ جلسے گاہ میں پہنچتی ہے تو پھر یہ الزام لگتا ہے۔ تو اس کو تو آپ کر دیں سائڈ پہ، کیونکہ پھر اس میں تمام عوامل وہ عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ PTI کا کمپیریزن اس لیے شامل نہیں کرنا چاہیے، ایک تو ان بدبختوں کو بات کرنا نہیں آتی، گالیاں ہی دیتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کراؤڈ کو، مطلب لوگ آپ کی گالیاں سننے آتے ہیں کیا؟ لوگ تو آپ کے پروگرام سننے آئیں گے، آپ کی پالیسیاں سننے آئیں گے، آپ کے اعلانات سننے آئیں گے، منصوبہ سننے آئیں گے۔ تو باقی یہ گنڈا پور جاتا ہے، وہ اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کیا، وہ ان کے تو خدا کی کوئی اتنی مہربانی، کوئی رحمت ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، خان صاحب سے لے کے نیچے جو بریگیڈ نیچے جو پلٹون ہے، پلٹون جو ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ یہ فوجی بھائیوں کے لائے ہوئے نا، ان کے ساتھ بریگیڈ جی بریگیڈ، یہ لفظ ٹھیک لگتا ہے میرا۔ ہاں، وہ صحیح ہے، ان کو جو لقب ملا ہے، تو خیر بدنامی بھی ان کی ہو رہی ہے جو ان کو لائے۔ تو یہ 2 جلسے اگر آپ کاٹ لیں PTI کے، باقی تو پھر جلسوں کا جواب بھی مل گیا، ادھر گنڈا پور کو اور مراد سعید کو ادھر ہی مل گیا نا جواب، یہ جب آ رہے تھے، جوتے پڑ رہے تھے، ہاں بالکل پڑ رہے تھے، پتھرا ہو رہا تھا۔ تو باقی مریم نواز کی مہم جس طرح چل رہی ہے، اور مریم نواز کی کوئی اس طرح نہیں کہ مطلب ویل ڈسپلنڈ گروپ،
ویل ڈسپلنڈ جو شراکت دار تھے, جو مجمع تھا یا لوگ تھے, اور چارج لوگ, مطلب اس طرح ہوتے ہیں نا پولیٹیکل یا سیاسی جو جلسے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں پہلے دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز کا ہر جلسہ کوئی ایک دو ٹھیک ہے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جلسے سے یہ اندازہ تو پاپولرٹی کا بھی لگا سکتے ہیں, جماعت کی پاپولرٹی کا, قیادت کی پاپولرٹی کا, اور پھر وہاں پہ جو خطابات ہوتے ہیں ان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں نے ان کے بھی خطابات سنے, بلاول بھٹو کے بھی سنے, اور وہاں تو پھر پیپلز پارٹی کے کافی لوگ گئے, عبدالقادر پٹیل بھی گئے, سعید غنی بھی گئے, کافی لوگ. بہرحال تو مہم ٹھیک چلی ہے ان کی مہم, ایک وہ پرانی, کیونکہ یہ جماعتیں دونوں جماعتیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کوئی اسٹوری دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ہی وزیر اعظم آئے ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے تھی پیپلز پارٹی یا مسلم کانفرنس ہوتی تھی, نون لیگ بھی ابھی 2 الیکشن ہوئے, بالکل پی ٹی آئی پہلی دفعہ جا رہی ہے, پہلی دفعہ جا رہی ہے اور پہلی دفعہ جیت کے آئے. لیکن ابراہیم صاحب یہ جلسے تو کمپین تو پراپر نون لیگ کی سب سے زیادہ اسٹرانگ نون لیگ کی مریم نواز نے چلائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بلاول صاحب نکل گئے تھے امریکہ تو پیچھے متاثر ہوئی ان کی کمپین. ایک دفعہ آصفہ بی بی گئیں مظفر آباد, وہ ایک دن جلسہ کر کے واپس آ گئیں. راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے 1-2 جلسے کیے, لیکن ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی دونوں کی کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھی کمپین چلی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور نے کیا وہاں پہ بیچنا ہے, ظاہر گالم گلوچ دی ہیں یا پیسے بانٹے ہیں یا جوتے کھائے ہیں یا پتھرا ہوا ہے, مطلب یہ کام کیا ہے. کمپین تو انہوں نے چلائی نہیں ہے. یہ 2 جلسے عمران خان صاحب نے کیے ہیں. کمپین نون اور پی پی کی اسٹرانگ ہونے کے باوجود جتوائیں گے تو عمران خان کو. ہاں یہ کہا جا رہا ہے, اچھا یہ کہا تو جا رہا ہے, اچھا اس کو پھر دوسرا بھی رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس کو مزید شفاف کیا جائے گا, کیونکہ ایک وہاں جس پہ مریم نواز نے ایک جنرل کا کوئی تھا اس پہ اعتراض کیا تھا تو اس کو واپس بھی بلا لیا ہے, لیکن پھر ہینڈ اوور بھی الیکشن کمیشن آرمی کو کر دیا ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں کہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر گم نہیں ہوگا, بیلٹ باکس سے لے کر بیلٹ پیپر تک سارے ان کی نگرانی وہ فوج کرے گی. اب یہ یہاں پہ تھوڑی بات میں خود کنفیوز ہوں کہ فرض کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو وہاں پہ میرے خیال میں یہ جو حکومت گئی ہے اس میں بھی کوئی بندے 1-2 شاید ہوں گے, اور پی ٹی آئی وہاں پہ گراؤنڈ پہ نہیں تھی پولیٹیکل, یا وہاں کی جو کشمیر کونسل ہے جو بھی ہے وہ منتخب ادارہ جو ہے اس میں کوئی اتنی پاپولر بھی نہیں تھی اور اتنی اس کی شراکت بھی نہیں تھی. لیکن اگر اس صورتحال میں جب نگرانی فوج کر رہی ہے اور اس میں اگر پی ٹی آئی یہ ان کے کوئی 28 میرے خیال میں کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ یا کتنے, تو ان میں سے اگر اکثر لے لیتی ہے تو لوگ بھلے یہ دھاندلی کروائیں یا نہ کروائیں, لیکن ان پہ 44 پتہ نہیں کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں یار. تو ہاں, تو اگر ان کی اکثریت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی یہ, تو لوگ پھر اس کو 2018 کے وہ انتخابات کے تناظر میں دیکھیں گے. دھاندلی پھر ہو بھی یا نہ ہو, لیکن یہی کافی ہے کہ وہ فوج کی الیکشن نگرانی میں ہو رہے ہیں. لیکن فوج نے تو کہا ہے, فوجی ترجمان نے, کہ بھئی یہ کوئک رسپانس کے طور پر وہاں پر موجود ہوگی, یعنی گشت کرتی رہے گی, گھومتی پھرتی رہے گی, جس طرح 2018 میں پولنگ اسٹیشنز کے اندر کھڑی کی تھی فوج, اس طرح تو نہیں ہوگا. نہیں آپ دیکھیں نا, وہ پھر اگر آپ کو دھاندلی روکنی ہے نا, کیا ہوتا ہے کوئک رسپانس یہی نا, گھومنا بھی پھرنا ہوتا ہے. اچھا ہاں, کوئی بندہ ہار رہا ہے اس کو جتوانا, یہ بھی کوئک رسپانس نہیں. ویسے 2018 میں بھی کوئک رسپانس زیادہ ویسے انہوں نے جو اندر کھڑے تھے نا, وہ فلاں ہار رہا ہے کہ ہار ویسے کیسے کشمیر کی پالیسی تو فوج کی پالیسی چلتی ہے وہاں پہ, تو ظاہر ہے لازمی بات ہے. لیکن یار یہ بھی ان تمام پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے تھے تو ان تمام جلسوں میں اور عمران خان کی وہاں پہ موجودگی تھی, وہ حقیقت میں یہ جو کشمیریوں کو زیادہ پتہ ہوگا, وہاں کے جو پولیٹیشین وہ زیادہ اس سے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے دور میں کشمیر کا حال کیا رہا ہے. جو شہر ہے کہ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر,
ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے پالیسی کیا رہی ہے، اور پھر کیا کشمیر کا تنازع حل کرنے کے لیے عمران خان کی پالیسی. کشمیری تو یار وہ بھی کشمیری ہیں، یہ بھی کشمیر ہیں، بیچ دیا ہے وہ بڑا ایسا. اچھا یہ بھی تاثر ہے پیسے کتنے لیے فروغ، یہ تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلے گا جب عمران خان کتاب لکھے گا دا لائن آف فائر کی طرح، کوئی مشرف کی طرح، تو اس میں بتائے گا نا کہ میں نے اتنے بندے بیچے، اتنے پیسے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے بتایا کہ میں نے یہ ٹیریٹری جو بیچی پھر اس کے پیسے ملے یا مجھے آفر ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر کی پالیسی جو ہے وہ وہاں کے لوگ لازمی دیکھیں گے، پبلک بھی دیکھے گی کہ ان کے ہوتے ہوئے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان نے کشمیر گنوایا یا کشمیر حاصل کیا، کشمیر پہ پیش رفت کیا ہوئی، جس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے. وہ تو ایسے بدترین جو حالات پیدا ہوئے کشمیر میں وہ کبھی بھی ان 72-74 سالوں میں کبھی نہیں ہوئے، بالکل کبھی نہیں ہوئے. وہ ان کی مہربانی سے ہوئے، اور ہم نے بس گھڑیال لگا دی ادھر. یار کوئی رد عمل سیرینا ہوٹل پہ یہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنا دیا ہے، پرانا نقشہ نکال کے وہ دکھا دیا سری نگر پہ. وہ دیا پہلے دن وہ کہا دیا کہ یہ 5 منٹ بندے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایسے لیٹ گئے کہ وہ حکومت. تو یہ کشمیری نہیں سمجھ رہے کہ عمران خان نے نقصان دیا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، بات ضرور ہوگی. اور پھر اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں، اس سارے انتخابات میں اگر ہونے چاہیے، اگر شفاف ہوتے ہیں، تو اس میں جو فاروق حیدر جو پرائم منسٹر تھے، ان کی جو تقریریں تھیں، لوگوں کو وہ تقاریر یاد رہیں گی، کیونکہ خطرناک قسم کی تقاریر تھی نا. اور پھر لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ یار یہ عمران پرائم منسٹر ایسا پرائم منسٹر تھا جس پہ ریاست پاکستان نے غداری کا مقدمہ درج کر دیا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں، اور یہ فیلیور ہوں گی اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں. باقی کوئی ریسپانس اگر ہوتا ہے ویسے شفافیت کی بات جہاں تک ہے تو گلگت بلتستان کا حشر آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ بھی تو یار کشمیر کا پارٹ ہی ہے نا. وہ حشر ہم نے دیکھا، لیکن اس پہ پھر خاموشی والا بھی تو حشر دیکھا نا. اس پہ پھر ریئیکشن کیا آیا؟ جو نتائج تھے وہ نتائج آج تک تسلیم کر لیے گئے ہیں. مطلب یہ خالی بیان یا اعلانات کرنا یا جلسوں میں تقاریر کرنا یہ نہیں ہوتا. ان انتخابات کو آپ نے متنازع کرنے کے لیے عملی قدم کیا اٹھایا؟ وہاں تو کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے. وہ لوگ بس جیسے ٹھپے جس نے لگائے اس کو ہضم بھی ہو گئے. تو ان پہ سیاسی جماعتوں کا بھی تو کوئی ریسپانس نہیں آیا نا. ہم تو خیر یہ تجزیہ کر بھی دیتے ہیں، بات کر بھی دیتے ہیں، سیاستدان بیان بھی دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتا. اور یہ جو مایوس ترین جو یہ ہے نا سیاسی پولیٹیکل جو پولرائزیشن بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ خاموشی ہے، یہ اس سے زیادہ بدقسمتی ہو بھی نہیں سکتی. تو پی ٹی آئی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو یا تو جہانگیر ترین کا ذکر آتا ہے، پرفارمنس بدترین آتی ہے، مایوس ترین، اور یہ ترین بہت زیادہ آ جاتی ہے، پوشیدہ ترین. اچھا تو نہیں، تو مریم نواز نے تو بھائی کلیئر کہا ہے کہ ہم ڈسکا جیسا کوئی سین ہونے نہیں دیں گے. نون لیگ نے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں، آبزرور ٹیمیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ان جیسے مطلب ایسے جو انتخابات، جھرلو انتخابات جس کو کہتے ہیں نا، ہوتے ہیں، اس میں ایسے فعال یہ حکومت بھی جھرلو ہے. ویسے حکومت بھی جھرلو، حکومت تو جھرلو نہیں ہے بھائی. حکومت بڑی وہ اس کے تو وہ پکڑنے والے بڑے مضبوط ہیں نا، اس کے جو کاندھے باوضو پکڑے ہوئے ہیں. وہ بیگ تو مضبوط ہے، لیکن خود حکومت خود تو ویسے ہی ہے نا. خود تو عقل، کوئی فہم، کوئی شرم، کوئی حیا، وہ تو خیر خواجہ آصف نے کہا ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مریم نواز نے اس کا جو دعویٰ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ یہ پلاننگ ہوتی ہے. سکندر اولیو نے فون کیا. سکندر اولیو اچھا ایک تجزیہ نگار ہے، ہمارا دوست ہے. مجھے آج فون کیا، مجھے کہا کہ کون جیت رہا ہے، تجزیہ لے رہا تھا. میں نے کہا یار اب تو میں قبل از وقت کیا کہوں، لیکن جو انتخابات جو کمپین چلی ہے اس میں سے تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ آگے ہوگی. 5 سال حکومت بھی کی ہے نون لیگ نے. اس کا ڈی میرٹ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کے فائدے نقصان دونوں ہوتے ہیں حکومت میں رہنے کے. لیکن میں نے کہا جو کمپین چلی ہے وہ اسٹرانگ نون لیگ کی چلی ہے، مریم نواز کی چلی ہے، کراؤڈ ادھر آیا ہے. تو اس نے سکندر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کہا آپ بتائیں. تو سکندر صاحب نے کہا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جیت رہی ہیں. نون لیگ آگے ہوگی، پیپلز پارٹی شاید سیکنڈ پہ ہوگی.
پی ٹی آئی تھرڈ پہ ہوگی. میں نے پھر ان کو کہا کہ یار ماضی کی روایات تو یہ رہی ہیں کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی وہ وہاں پہ جیتتی ہے وہ داندلی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کشمیری خود دیتے ہیں فنڈ شنڈ, یہ وہ وفاق دیتا ہے, مجبوری ہوتی ہے کہ بھائی ضلعی لیول کے معاملات یہ وہ سب کے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ روایت اس دفعہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. یہ کشمیری بھی یہ وہ یہ کہتے ہیں, لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نواز وہ قابل قبول نہیں, پہلی بات یہ اسٹیبلشمنٹ کو, اور مریم نواز تو خصوصی طور پہ قابل قبول نہیں. اور کمپین پوری مریم نواز نے چلائی ہے. انہوں نے چلائی ہے. اگر وہ کشمیر انتخابات جیت جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ٹیمپو بنے گا یا جو تاثر پیدا ہوگا یا اس کے بعد جو آنے والے اس کے اثرات تو ہوں گے نا تھوڑے بہت. ویسے اگر کشمیر کو صوبہ بنانا ہے تو پی ٹی آئی کو ہر قیمت پر لائیں گے, چاہے کشمیری عوام ووٹ دے نہ دے. صوبہ پی ٹی آئی کو عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو ریفرینڈم کس چیز کے لیے کرا رہا ہے؟ نہیں, ریفرینڈم سودے کے لیے کرا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ریفرینڈم کراؤں گا کہ کشمیری آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ کس حیثیت میں رہیں گے؟ صوبہ بنے گا تب رہیں گے نا پاکستان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ کشمیر کی پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان خود کنفیوز ہے کہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے کشمیر کا. کلیئر کب رہا ہے؟ پہلے دن سے کنفیوز ہے. تو میں وہ نواز لیگ والی بات کر رہا تو اس میں تھوڑا مشکل یہ لگتا ہے کہ وہ کمپین چائنا جا رہا ہے, چائنا سے متاثر, ایران جا رہا ہے, ایران سے متاثر, یو کے جا رہا ہے, یو کے والوں سے متاثر. اچھا وہ خود تو پریشان ہے, خود تو کنفیوز ہے, لیکن اس نے جو وزراء رکھے ہیں وہ اب کسی نہ کسی معاملے پہ سب کے سب کنفیوز ہیں. ترکی جا رہا ہے, ترکی والوں کی تعریف ہے کہ بھائی آئیڈیل ترکی ہے. یار ابھی آپ ایک بندے کو نیچے سے لے کے ابھی تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ معیشت انڈے کٹے مرغیوں سے سدھرنی ہے, بہتر ہونی ہے, یا کہ کوئی اور طریقہ کرنا پڑے گا. ابھی تک ان کو سال گزر گیا تھا, اس کے بعد یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا. ابھی مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ حکومت کس طرح چلتی ہے. 2.5 سال کے بعد کہا کہ مجھے فگر ہی نہیں ملتے, افسران فگر ہی نہیں دیتے. دیکھیں حکومت سال کے بعد پتہ چلا. اس سے زیادہ کنفیوژن کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ یہ کنفیوژن نہیں ہے, یہ نااہلی ہوتی ہے. یہ آپ کے مطلب کسی کو گلی سے پکڑ کے, جو نااہل ہوگا, کسی کو گلی سے پکڑ کے آپ بٹھا دیں بڑے مسند پہ, بڑی کرسی پہ بٹھا دیں تو وہ بیچارہ ایسے ہی ہوگا, کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا. اس کا کبھی اس کے مشورے پہ ابھی انہوں نے رکھی ہوئے جو بڑے بڑے ترجمان, جو صلاح کار, جو ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں, وہ خود ان کا کوئی پتہ نہیں. جو وزیر رکھتے ہیں شبلی فراز جیسے, ان کو بھی کوئی پتہ نہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں بس جلدی, باقی کوئی پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ ان کی کنفیوژن کا یہ اخلاقیات تباہ ضرور کی ہے پاکستان. اخلاقیات, پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ تباہ کیے ہیں, روایات تباہ کر دیے ہیں, جو پریسیڈنٹ تھے وہ تباہ کیے ہیں, پارلیمنٹ کو تباہ کیا, معیشت تباہ کی, ملک کو آئسولیٹ کر دیا. آپ نے الزام پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ الزام کسی چیز کا ازالہ نہیں ہوتا. الزام کے جو آپ نے اسٹریٹجی, اس کا توڑ آپ کے پاس کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, عوام کو سمجھ میں آ رہی, پنڈی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے پنڈی والے خود یہ سسٹم اسی طرح چلانا چاہتے ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک میں. چلیں, بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز, ابراہیم کمبر کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.